He did not rule with the sword. He led with truth, with mercy, with love. He changed the hearts, not just laws. More than a prophet, a guide for us all. Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. His story is your path, your reminder, your revolution. Paragraph number 1. In the South region, جنوب مغربی علاقہ of حجاز کا surrounded by arid hills, خشک پہاڑوں سے گھرا ہوا lies the sacred city, مقدس شہر of مکہ کا the birth place, پیدائش کی جگہ of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, the last رسول of اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ و سبحانہ و تعالی کے آخری رسول. ترجمہ: حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں خشک پہاڑوں سے گھرا ہوا مکہ مکرمہ کا شہر واقع ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کی جائے پیدائش ہے. Born in 571 AD, پیدا ہوئے 571 عیسوی. Into the noble and highly esteemed clan, ایک شریف اور بہت زیادہ معزز قبیلے میں of قریش کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم known as the benefactor of humanity, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے جاتے ہیں انسانیت کے محسن کے طور پہ. appeared, ظاہر ہوئے، آئے. at a time, اس وقت. when the world was engulfed, جب دنیا ڈوب چکی تھی. in ignorance, جہالت میں. and moral decay, اور اخلاقی زوال. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت کے محسن کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اس دنیا میں تشریف لائے. ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں قریش کے معزز اور شریف قبیلے میں پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت کے محسن کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اس وقت دنیا میں تشریف لائے جب دنیا جہالت اور اخلاقی زوال میں ڈوبی ہوئی تھی. سوشل فیبرک، معاشرتی ڈھانچہ اور سوسائٹی، معاشرے کا واز ٹورن، ہٹا ہوا تھا. دی آئیڈولیٹری، بت پرستی. ٹرائب اگنورینس، قبیلائی غرور. اینڈ، اور وائڈ اسپریڈ انجسٹس، اور پھیلی ہوئی ناانصافی. ترجمہ: معاشرے کا سماجی ڈھانچہ بت پرستی، قبائلی غرور اور پھیلی ہوئی ناانصافی کے باعث ٹوٹ چکا تھا. ہیومینٹی، انسانیت. اپیئرڈ، ظاہر ہوئی، دکھائی دیتی تھی. ٹو بی سائلنٹ، خاموشی سے. یرننگ، تڑپ رہی تھی. فار دا ڈاون، آغاز کے لیے. آف انلائٹنمنٹ، روشنی کے. اینڈ ڈیوائن گائیڈنس، اور الہی رہنمائی یا خدائی رہنمائی کے لیے. انسانیت خاموشی سے روشنی کے آغاز اور الہی یا خدائی رہنمائی کے لیے تڑپ رہی تھی. ترجمہ:
حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں خشک پہاڑیوں سے گھرا ہوا مکہ مکرمہ کا مقدس شہر واقع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کی جائے پیدائش ہے۔ آپ 571 عیسوی میں قریش کے معزز اور شریف قبیلے میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے محسن کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اس وقت دنیا میں تشریف لائے جب دنیا جہالت اخلاقی زوال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ معاشرے کا سماجی ڈھانچہ بت پرستی، قبائلی غرور اور پھیلی ہوئی ناانصافی کے باعث ٹوٹ چکا تھا۔ انسانیت خاموشی سے روشنی کے آغاز اور الہی رہنمائی کے لیے تڑپ رہی تھی یا خدائی رہنمائی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ پیراگراف نمبر 2، دی ارلی ایئرز، ابتدائی سال آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے were marked by profound personal loss، گہرے ذاتی نقصان۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی سال گہرے ذاتی نقصان سے بھرپور تھے۔ His father، ان کے والد حضرت عبداللہ passed away، انتقال فرما گئے۔ Before his birth، ان کی پیدائش سے پہلے۔ And his mother، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ died، وفات پا گئی۔ When he was only 6 years old، جب آپ صرف 6 سال کے تھے۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت وفات پا گئے جب آپ صرف 6 سال کے تھے۔ Orphan، یتیم، at such a tender age، کم عمری میں، he was، وہ تھے، taken in، پرورش کی گئی، by his grandfather، ان کے دادا حضرت عبد المطلب، who، جو lovingly، محبت سے، cared for him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حفاظت کی، until his own passing away، یہاں تک کہ وہ خود چلے گئے، وفات پا گئے۔ 2 years later، 2 سال بعد۔ ترجمہ: اتنی کم عمری میں یتیم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور 2 سال بعد اپنے انتقال تک محبت سے خیال رکھا۔ Thereafter، اس کے بعد، حضرت ابو طالب his paternal uncle، آپ کے چچا took responsibility، ذمہ داری لے لی، for his upbringing، آپ کی پرورش کی، and remained، اور رہے، a steadfast guardian، مضبوط سرپرست، throughout his youth، آپ کے مکمل بچپن میں۔ ترجمہ: اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لے لی اور بچپن میں ایک مضبوط سرپرست کے طور پہ ساتھ رہے۔ ٹرانسلیشن: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی سال گہرے ذاتی نقصان سے بھرپور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اس وقت انتقال فرما گئی جب آپ صرف 6 سال کے تھے۔ اتنی کم عمری میں یتیم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور 2 سال بعد اپنے انتقال تک محبت سے خیال رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی اور بچپن میں مضبوط سرپرست کے طور پر ساتھ رہے۔ پیراگراف نمبر 3، ڈسپائٹ the challenges، تمام چیلنجز کے باوجود، of orphanhood، یتیمی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم grew، بڑے ہوئے،
جوان ہوئے, into a young man, ایک نوجوان میں, of exceptional character, غیر معمولی کردار. ترجمہ: یتیمی کے چیلنجز کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر معمولی کردار کے نوجوان بنے. He was known, آپ جانے جاتے تھے, for his truthfulness, اپنی سچائی, humility, عاجزی, generosity, سخاوت, and sense of justice, اور انصاف کا شعور. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی, عاجزی, سخاوت اور انصاف کے شعور کے لیے جانے جاتے تھے. His interaction, آپ کے تعلقات, reflected, عکاسی کرتے تھے, integrity, دیانتداری, and gentleness, نرمی. And he engaged, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف ہوتے تھے, in trade, تجارت میں, with honesty, ایمانداری سے, and fairness, اور انصاف سے. ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات دیانتداری اور نرمی کی عکاسی کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت میں ایمانداری اور انصاف کے ساتھ مصروف رہتے تھے. These qualities, یہ خوبیاں یا خصوصیات, earned him universal respect, آپ کو عالمی عزت دی, among the people, لوگوں کے درمیان, of مکہ, مکہ کے, who bestowed upon him, جس پر آپ کو انہوں نے دیا, the title, خطاب, الصادق, صادق, the truthful, سچا, and الامین, اور الامین, trustworthy, قابل اعتبار. ترجمہ: یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگوں میں عالمی عزت دلاتی, یا ان خصوصیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی عزت دلائی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق, سچائی والا, اور الامین, امانت دار کے خطابات سے نوازا. ٹرانسلیشن: یتیمی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر معمولی کردار کے نوجوان بنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی, عاجزی, سخاوت اور انصاف کے شعور کے لیے جانے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات دیانتداری اور نرمی کی عکاسی کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت میں ایمانداری اور انصاف کے ساتھ مصروف ہوتے تھے. یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگوں میں عالمی عزت دلائیں, یعنی عالمی عزت دلائی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق, سچائی والا, اور الامین, امانت دار کے خطاب سے نوازا. پیراگراف نمبر 4. Several events, کئی واقعات, from his early adulthood, آپ کی ابتدائی جوانی سے, illustrate, ظاہر کرتے ہیں, his noble character, آپ کا شریفانہ کردار, and concern for justice, اور انصاف کے لیے آپ کی فکر اور سوچ. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی جوانی کے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریفانہ کردار اور انصاف کی فکر کو ظاہر کرتے ہیں. One such incident, ایک ایسا ہی واقعہ, was تھا, his participation, آپ کی شمولیت, in حلف الفضول, حلف الفضول میں, a pact, ایک معاہدہ, formed, قائم کیا گیا, by the tribes, قبیلوں کی جانب سے, of مکہ, مکہ کے, to defend, دفاع کرنا, the oppressed, مظلوموں کا, and uphold, اور قائم کرنا, justice, انصاف. ترجمہ: ایسا ہی ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلف الفضول میں شمولیت تھی, جو مکہ کے قبائل کی طرف سے مظلوموں کے دفاع اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے قائم کیا گیا ایک معاہدہ تھا. Years later, کئی سال بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would speak fondly, پسندیدگی سے ذکر کرتے تھے, of his alliance, اس معاہدے کے بارے میں, declaring, اعلان کرتے ہوئے,
that کہ even after یہاں تک کے بعد میں بھی the advent of Islam ظہور اسلام کے بعد he would still honor عزت دینا such a cause ایسے مقصد کو. ترجمہ: کئی سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کا پسندیدگی سے ذکر کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ اسلام کے ظہور کے بعد بھی وہ ایسے مقصد کو عزت دیں گے. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جوانی کے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ کردار اور انصاف کی فکر کو ظاہر کرتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف الفضول میں شمولیت تھی جو مکہ کے قبائل کی طرف سے مظلوموں کے دفاع اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے قائم کیا گیا ایک معاہدہ تھا. کئی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کا پسندیدگی سے اظہار کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ اسلام کے ظہور کے بعد بھی وہ ایسے مقصد کو عزت دیں گے. Another notable moment ایک اور قابل ذکر لمحہ was his wise arbitration آپ کا عقل مندانہ فیصلہ تھا during the reconstruction تعمیر نو کے دوران of کعبہ کی. when a dispute جب ایک جھگڑا یا تنازع arose پیدا ہوا among the قریش قبیلوں کے درمیان regarding کے بارے میں who would have the honor عزت حاصل ہوگی of placing رکھنے کی the حجر اسود بلیک سٹون کو. ایک اور قابل ذکر لمحہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل مندانہ فیصلہ تھا جب قریش کے درمیان حجر اسود رکھنے کی عزت کے بارے میں تنازع پیدا ہوا. He is impartial آپ کا غیر جانبدارانہ and insightful solution اور بصیرت سے بھرپور حل prevented روکا conflict تنازع کو and earned admiration اور تعریف حاصل کی from all quarters تمام حلقوں سے. ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر جانبدار اور بصیرت سے بھرپور حل نے تنازع کو روکا اور تمام حلقوں سے تعریف حاصل کی. ٹرانسلیشن: ایک اور قابل ذکر لمحہ کعبے کی تعمیر نو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندانہ فیصلہ تھا جب قریش کے درمیان حجر اسود رکھنے کی عزت کے بارے میں تنازع پیدا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر جانبدار اور بصیرت سے بھرپور حل نے تنازع کو روکا اور تمام حلقوں سے تعریف حاصل کی. پیراگراف نمبر 5 significant ایک اہم چیپٹر باب in the personal life ذاتی زندگی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی began شروع ہوا with his ساتھ ان کے marriage شادی to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. a woman ایک عورت outstanding ایک غیر معمولی virtue نیکی intellect عقل and business اور کاروباری acumen سمجھ بوجھ. ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے شروع ہوا جو کہ غیر معمولی نیکی عقل اور کاروباری سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی. she had وہ رکھتی تھی inherited وراثت میں پایا her fathers اپنے باپ کی prosperous خوشحال ٹریڈ کاروبار and managed اور چلایا it اسے with great بہت زیادہ سکسیس کامیابی سے. انہوں نے اپنے والد کا خوشحال کاروبار وراثت میں پایا اور بڑی کامیابی سے اسے چلایا. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ساتھی زندگی کا ایک اہم باب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے شروع ہوا، جو کہ غیر معمولی نیکی، عقل اور کاروباری سوجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے والد کا خوشحال کاروبار وراثت میں پایا اور کامیابی سے اسے چلایا۔ اپون ہیئرنگ، سن کر، آف دی انٹیگریٹی، دیانتداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بزنس کاروبار میں ڈیلنگز، معاملات میں، شی انٹرسٹڈ، انہوں نے اعتماد کیا یا انہوں نے سپرد کیا، ہم، ان کو، ود اے ٹریڈ، ایک تجارتی ایکسپیڈیشن، مہم، ٹو سیریا، شام کی طرف۔ ترجمہ: جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری معاملات میں دیانتداری کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی ایک تجارتی مہم سپرد کی۔ ڈیپلی، گہرائی سے، امپریسڈ، متاثر، بائی ہیز آنیسٹی، ان کی ایمانداری، گریسفل کنڈکٹ، پروکار برتاؤ، اینڈ اپ رائٹ، اور راست باز کریکٹر، کردار۔ شی لیٹر، بعد میں آپ نے، پروپوز، تجویز دی، میرج، شادی کی، تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے سے۔ ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، پروکار برتاؤ اور راست باز کردار سے گہرائی سے متاثر ہو کر انہوں نے بعد میں حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے نکاح کی تجویز دی۔ Their union، ان کی شادی، was built، قائم ہوئی، on mutual respect، باہمی عزت پر، and affection، اور محبت پر۔ ترجمہ: ان کی شادی باہمی عزت اور محبت پر قائم ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا stood، کھڑی رہیں، beside، ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، as his، ان کی، فرسٹ کوٹر، پہلی حامی، پرووائڈنگ، فراہم کرتے ہوئے، ایموشنل، جذباتی، اینڈ فائنینشیل سپورٹ، اور مالی مدد، ڈیورنگ دا موسٹ چیلنجنگ، سب سے زیادہ مشکل، ارلی ایئرز، ابتدائی سال، آف ہز ڈیوائن مشن، ان کے خدائی مشن کے دوران۔ ترجمہ: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حامی کے طور پر ساتھ کھڑی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدائی مشن کے سب سے مشکل ابتدائی سالوں میں جذباتی اور مالی مدد فراہم کی۔ ٹرانسلیشن: جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروباری معاملات میں دیانتداری کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کی ایک تجارتی مہم سپرد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، پروکار برتاؤ اور راست باز کردار سے گہرائی سے متاثر ہو کر انہوں نے بعد میں حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے نکاح کی تجویز بھیجی۔ ان کی شادی باہمی عزت اور محبت پر قائم ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حامی کے طور پر ساتھ کھڑی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدائی مشن کے سب سے مشکل ابتدائی سالوں میں جذباتی اور مالی مدد فراہم کی۔ پیراگراف نمبر 6۔ ایز رسول اللہ، جیسے یا جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپروچڈ، قریب پہنچے، دی ایج آف 40، 40 سال کی، ہی بیکیم، انہوں نے یا وہ ہو گئے، ڈیپلی، گہرائی سے، سیڈن، رنجیدہ، اینڈ کنسرن، اور فکر مند، بائی دا مورل ڈکے، اخلاقی زوال یا اخلاقی تنزلی، اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی، دیٹ، جو، پریویلڈ، عام تھی، ان مکن سوسائٹی، مکے کے معاشرے میں۔ ٹرانسلیشن: جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو وہ مکہ کے معاشرے میں پائے جانے والے اخلاقی تنزلی اور نا انصافی پر گہرائی سے رنجیدہ اور فکر مند ہو گئے۔ He would frequently، وہ اکثر، ریٹریٹ، چلے جاتے،
to cave of Hira, गारे हिरा में, seeking solitude, तन्हाई की तलाश में, and reflection और गौर फिक्र में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तन्हाई और गौर फिक्र के लिए गारे हिरा में चले जाते। It was during, ये था दौरान, one of these meditative, एक तवज्जो से भरपूर, retreats, खलवतों, in the month, महीना of रमजान, रमजान का, that हजरत जिब्राइल, जब हजरत जिब्राइल appeared, जाहिर हुए, before him, आपके सामने, with the first revelation, पहली वही के साथ। तर्जुमा, रमजान के महीने में इन्हीं खलवतों में से एक के दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने पहली वही लेकर जाहिर हुए। तर्जुमा, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र के करीब हुए तो वो मक्का के माशरे में पाई जाने वाली इखलाकी तनज़ली और नाइंसाफी पर गहराई से रंजीदा और फिक्रमंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तन्हाई और गौर व फिक्र के लिए गारे हिरा में चले जाते। रमजान के महीने में इन्हीं खलवतों में से एक के दौरान हजरत जिब्राइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहली वही लेकर या पहली वही के साथ जाहिर हुए। The angel said, फरिश्ते ने कहा, रेड, पढ़िए या पढ़। The रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम responded, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, I can't read, मैं नहीं पढ़ सकता। The angel said again, फरिश्ते ने दोबारा कहा, and then the following verses were revealed, और फिर कुरान पाक की ये मंदरजा झेल आयात नाज़िल हुई। Read in the name, नाम के साथ पढ़ो, of your Lord, अपने रब के, who created, जिसने पैदा किया, created man, इंसान को पैदा किया, from a congealed clot, जमी हुई खून की फटकी से या लोथड़े से। Read, पढ़, and your Lord, और आपका रब, is the most generous, सबसे ज्यादा करीम है, वो taught, जिसने सिखाया, by the pen, कलम के जरिए, taught man, और सिखाया इंसान को, what he knew not, जो वो नहीं जानता था। तर्जुमा, फरिश्ते ने कहा, पढ़िए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं नहीं पढ़ सकता। फरिश्ते ने दोबारा कहा, और फिर दर्ज झेल आयात नाज़िल हुई, पढ़ अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, इंसान को खून की जमी हुई फटकी से पैदा किया, यानी खून के जमे हुए लोथड़े से पैदा किया। पढ़, और तेरा रब सबसे ज्यादा करीम है, जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वो सिखाया जो वो नहीं जानता। पैराग्राफ नंबर 7, दिस मोमेंट, ये लम्हा, मार्क, निशानदेही की या निशानदेही करता है, द बिगिनिंग, आगाज, ऑफ रसूलुल्लाह's मिशन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की, एज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के आखिरी रसूल के तौर पर। यह लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतौर आखिरी रसूल के मिशन के आगाज की निशानदेही करता है। इसकी दूसरी ट्रांसलेशन भी हो सकती है कि इस लम्हे ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल के मिशन के आगाज की निशानदेही की। द रेवलेशन, वही, ऑफ द कुरान, कुरान पाक की, नॉट ओनली, ना सिर्फ, ब्राट, लाया, स्पिरिचुअल, रूहानी, अवेकनिंग, बेदारी, बट ऑल्सो, बल्कि, इनिशिएटेड, शुरू की, अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक इनकलाबी तब्दीली, इन द सोशियो पोलिटिकल, माशरती और सियासी, एंड मोरल फैब्रिक, और इखलाकी ढांचा ऑफ अरेबिया, अरब। तर्जुमा,
قرآن کی وحی نہ صرف روحانی بیداری لائی بلکہ اس نے عرب کے معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی ڈھانچے میں انقلابی تبدیلی بھی شروع کی۔ دا کال، دعوت آف توحید کی، بلیف، ایمان، ان دا وننس آف اللہ کی وحدانیت میں، چیلنج کر دیا، ڈیپ روٹیڈ، گہری جمی ہوئی پریکٹسز، رواجوں کو، آف آئیڈولیٹری، بت پرستی، کلاس، طبقاتی، پرائیویلیج، برتری، اینڈ اور سوشل، سماجی، انجسٹس، ناانصافی۔ ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نے بت پرستی، طبقاتی برتری اور سماجی ناانصافی جیسے گہرے جمے ہوئے رواجوں کو چیلنج کر دیا۔ اس لیٹ ڈالا دا فاؤنڈیشن، بنیادیں، فور اے سوسائٹی، ایک معاشرے کے لیے، بیسڈ، پر مبنی، آن ٹروتھ، سچائی، اکویلٹی، برابری، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی، اینڈ کمپیشن، اور رحم دلی۔ ترجمہ اس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیادیں ڈالیں جو سچائی، برابری، جواب دہی اور رحم دلی پر مبنی تھا۔ اردو ٹرانسلیشن۔ یہ لمحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور آخری رسول کے مشن کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن کی وحی نہ صرف روحانی بیداری لائی بلکہ اس نے عرب کے معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی ڈھانچے میں انقلابی تبدیلی بھی شروع کر دی۔ توحید کی دعوت یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان نے بت پرستی، طبقاتی برتری اور سماجی ناانصافی جیسے گہرے جمے ہوئے رواجوں کو چیلنج کیا۔ اس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیادیں ڈالیں جو سچائی، برابری، جواب دہی اور رحم دلی پر مبنی تھا۔ پیراگراف نمبر 8۔ The life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was never the same again۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پھر پہلے جیسی بالکل نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ The same قریش، وہی قریش والے، who once admired، جنہوں نے ایک بار آپ کی تعریف کی یعنی آپ کو تسلیم کیا، him now became his staunch opponent، اب وہ ان کے سخت دشمن بن چکے تھے۔ وہی عرب جنہوں نے آپ کو ایک وقت میں تسلیم کیا اب وہ آپ کے سخت دشمن بن چکے۔ they viewed، وہ سمجھے یا وہ سمجھتے تھے، his message، ان کے پیغام کو، as a threat، ایک خطرہ، to their tradition، ان کی روایات، and authority، اور ان کے اختیارات۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنی روایات اور اختیار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ The Muslims، مسلمان، faced، سامنا کیا، relentless persecution، مسلسل ظلم و ستم، economic boycotts، معاشی بائیکاٹ، and social ostracism، اور سماجی بائیکاٹ یعنی تنہائی۔ ترجمہ مسلمانوں کو مسلسل ظلم و ستم، معاشی بائیکاٹ اور سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈسپائٹ دس، اس کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریمینڈ، رہے، انویورڈ، ثابت قدم۔ ان سب کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے، اینڈ پریچ، اور تبلیغ کی، the message of اسلام، اسلام کے پیغام کی، with patience، صبر کے ساتھ، wisdom، دانائی، and
ریزیلینس اور استقامت کے ساتھ۔ ترجمہ: اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور اسلام کا پیغام صبر، دانائی اور استقامت کے ساتھ پہنچاتے رہے۔ اردو ٹرانسلیشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔ وہی قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف بن گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنی روایات اور اختیار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کو مسلسل ظلم و ستم، معاشی بائیکاٹ اور سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور اسلام کا پیغام صبر، دانائی اور استقامت کے ساتھ پہنچاتے رہے۔ پیراگراف نمبر 9۔ ایز oppression، جب ظلم grew unbearable، ناقابل برداشت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was divinely commanded، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائی پیغام آیا یا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا to migrate، ہجرت کرنا، تو مدینہ کی طرف۔ ترجمہ: جب ظلم ناقابل برداشت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہی حکم دیا گیا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے۔ This migration، یہ ہجرت، known as the ہجرہ، اس مائگریشن کو ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، was a decisive turning point، یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا ان اسلامک ہسٹری، اسلام کی تاریخ میں۔ ترجمہ: یہ ہجرت جو ہجرہ کے نام سے یا ہجرت کے نام سے جانی جاتی ہے، اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھی۔ ان مدینہ میں دا فرسٹ اسلامک سوسائٹی، پہلی اسلامی سوسائٹی یا پہلا اسلامی معاشرہ واز اسٹیبلشڈ، قائم کیا گیا۔ مدینہ میں پہلا اسلامی معاشرہ قائم کیا گیا یا مدینہ میں پہلی اسلامی سوسائٹی قائم کی گئی۔ دا چارٹر آف مدینہ، مدینہ کا معاہدہ یا میثاق مدینہ، کرافٹڈ، تیار کیا گیا یا لکھا گیا، انڈر دا گائیڈنس، رہنمائی کے نیچے، آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انٹروڈیوسڈ پرنسپلس، اصول متعارف کروائے، آف گورننس، حکمرانی کے، روٹیڈ ان سیوک ایکوالٹی، شہری مساوات سے بھرپور، ہم آہنگ، ریلیجس فریڈم، مذہبی آزادی، اینڈ دا رول آف لا، اور قانون کی حکمرانی۔ ترجمہ: مدینہ میں پہلا اسلامی معاشرہ قائم کیا گیا۔ مدینہ کا معاہدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں تیار کیا گیا، حکمرانی کے اصول متعارف کرواتا ہے جو شہری مساوات، مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی پر مبنی تھے۔ اردو ٹرانسلیشن۔ جب ظلم ناقابل برداشت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہی حکم دیا گیا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ یہ ہجرت جو ہجرہ کے نام یا ہجرت کے نام سے جانی جاتی ہے، اسلامی تاریخ میں فیصلہ کن موڑ تھی۔ مدینہ میں پہلا اسلامی معاشرہ قائم کیا گیا۔ مدینہ کا معاہدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں تیار کیا گیا، حکمرانی کے اصول متعارف کرواتا ہے جو شہری مساوات، مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی پر مبنی تھے۔ اس نے یونائٹڈ، متحد کر دیا، ڈائیورس، مختلف، کمیونٹیز، برادریوں کو، اس نے مختلف برادریوں کو متحد کر دیا، گارنٹنگ
ضمانت دی، پروٹیکشن حفاظت کی، فار آل سٹیزنز تمام شہریوں کو، ریگارڈلیس بلا لحاظ آف فیتھ عقیدہ اور ایتھنیسٹی اور نسل، آ ریولوشنری ایک انقلابی ماڈل نمونہ، آف کو ایگزسٹنس باہمی بقا، اینڈ جسٹس اور انصاف، ان اٹس ٹائم اس وقت۔ اردو ترجمہ۔ اس نے مختلف برادریوں کو متحد کیا، تمام شہریوں کو ان کے عقیدے یا نسل سے قطع نظر تحفظ کی ضمانت دی، جو اس وقت میں باہمی بقا اور انصاف کا ایک انقلابی نمونہ تھا۔ اردو ترجمہ۔ اس نے مختلف برادریوں کو متحد کیا، تمام شہریوں کو ان کے عقیدے یا نسل سے قطع نظر تحفظ کی ضمانت دی، جو اس وقت میں باہمی بقا اور انصاف کا ایک انقلابی نمونہ تھا۔ پیراگراف نمبر 10۔ The growing strength of the Muslim community، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت، led to several military encounter، وجہ بنی مسلمانوں کے فوجی مارکوں کی، with قریش کے ساتھ۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے قریش کے ساتھ کئی جنگوں کو جنم دیا۔ The first major battle، سب سے پہلی بڑی جنگ، بدر، پہلا بڑا مارکا بدر، resulted in a remarkable Muslim victory، شاندار فتح، and reinforced the legitimacy، جواز کو مضبوط کیا، of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو۔ ترجمہ۔ پہلا بڑا مارکا بدر مسلمانوں کی شاندار فتح پر ختم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی قانونی حیثیت کو مضبوط کیا۔ اوور ٹائم، وقت کے ساتھ، فردر وکٹریز فالوڈ، مزید فتوحات ہوئیں، کلمینیٹنگ، اختتام پذیر ہونا، ان کنکویسٹ آف مکہ، مکہ کی فتح کے ساتھ، 8 آٹھویں ہجری میں۔ ترجمہ۔ وقت کے ساتھ مزید فتوحات ہوئیں، بالآخر 8 ہجری میں فتح مکہ پر ختم ہوئیں۔ دس ایونٹ، یہ واقعہ، یہ موقع، astonishingly bloodless، حیران کن حد تک خون ریزی کے بغیر تھا، was marked by the exemplary mercy، جس نے نشاندہی کی مثالی رحم کی یا مثالی رحمت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، who declared، جنہوں نے اعلان کر دیا، جنرل ایمنسٹی، عام معافی کا، even for those، حتیٰ کہ ان کے لیے، who had persecuted، جنہوں نے اذیت پہنچائی، him، ان کو۔ It was a victory not merely of land، یہ صرف زمین کی فتح نہ تھی، but of spirit، لیکن روح کی، the triumph of forgiveness over vengeance، معافی کی فتح بدلے کے اوپر، یعنی معافی کا انتقام پر غالب آنا۔ یہ واقعہ حیرت انگیز طور پر بغیر خون ریزی کے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی رحمت کا مظہر تھا، جنہوں نے ان لوگوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا۔ یہ فتح نہ صرف زمین کی فتح تھی بلکہ روح کی بھی تھی۔ معافی کی فتح نے انتقام پر غالب آ کر دکھایا۔ تو ترجمہ۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے قریش کے ساتھ کئی جنگوں کو جنم دیا۔ پہلا بڑا مارکا بدر مسلمانوں کی شاندار فتح پر ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی قانونی حیثیت کو مضبوط کیا۔ وقت کے ساتھ مزید فتوحات ہوئیں جو بالآخر 8ویں ہجری میں فتح مکہ پر ختم ہوئی۔ یہ واقعہ حیرت انگیز طور پر بغیر خون ریزی کے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مثالی کا مظہر تھا، جنہوں نے ان لوگوں کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا۔ یہ فتح نہ صرف زمین کی تھی بلکہ روح کی بھی تھی۔ معافی کی فتح نے انتقام پر غالب آ کر دکھایا۔ پیراگراف نمبر 11۔ Despite enduring years،
برسوں کے مظالم برداشت کرنے کے باوجود آف ہاسٹیلٹی، دشمنی اینڈ پرسیکیوشن اور ظلم و ستم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئرڈ اے جنرل ایمنسٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا، فار گیونگ ایون ہز موسٹ آرڈنٹ اینیمیز، حتیٰ کہ سخت ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ ترجمہ: دشمنی اور ظلم و ستم کے طویل برسوں کے باوجود رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان کیا، حتیٰ کہ اپنے سخت ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ This unmatched fact of compassion، یہ بے مثال ہمدردی، ٹرانسفارمڈ، تبدیل کر دیا the hearts of the people، لوگوں کے دلوں کو۔ اس بے مثال ہمدردی نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، اینڈ مارک اور نشاندہی کی not just the political liberation، نہ صرف سیاسی آزادی آف مکہ کی، but a spiritual awakening، بلکہ ایک روحانی بیداری across عربیہ، سارے عرب میں۔ ترجمہ: یہ بے مثال ہمدردی کا عمل لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا سبب بنا، اور نہ صرف مکہ کی سیاسی آزادی کی نشاندہی کی، بلکہ پورے عرب میں ایک روحانی بیداری کا آغاز بھی کیا۔ It was a moment، یہ ایک لمحہ تھا that truly reflected، جس نے حقیقت کی عکاسی کی، the Quranic description، قرآن کی وضاحت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وضاحت کو حقیقت میں پیش کیا۔ اور we have not sent you، ہم نے آپ کو نہیں بنا کر بھیجا، except as a mercy to the worlds، ماں سوائے دنیا پر رحمت کی، یعنی ہم نے آپ کو دنیا پر تمام جہانوں پر رحمت کے سوائے اور کچھ نہیں بنا کر بھیجا۔ دو ترجمہ: دشمنی اور ظلم و ستم کے طویل برسوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، حتیٰ کہ اپنے سخت ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ بے مثال ہمدردی کا عمل لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا سبب بنا، اور نہ صرف مکہ کی سیاسی آزادی کی نشاندہی کی، بلکہ پورے عرب میں ایک روحانی بیداری کا آغاز بھی کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کو حقیقت میں بدلتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پیراگراف نمبر 12۔ By the 10th year of ہجرہ، ہجرت کے 10ویں سال تک، اسلام had spread، اسلام پھیل چکا تھا، across Arabian Peninsula، اسلام پورے جزیرے نما عربوں میں پھیل چکا تھا۔ ہجرت کے 10ویں سال تک اسلام پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل چکا تھا۔ That year، اس سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم announced، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، to perform حجۃ الوداع، حجۃ الوداع ادا کرنے کا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کرنے کا اعلان کیا۔ People from every corner of Arabia، لوگ عرب کے ہر کونے سے gathered، اکٹھے ہوئے، to accompany him، ان کو ساتھ جانے کے لیے یا ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ عرب کے تمام علاقوں سے لوگ اکٹھے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے۔ On the plain of عرفات، میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم delivered، دیا his final sermon، اپنا آخری خطبہ، a profound address، ایک بہت گہری تقریر، that encapsulated،
جس نے سمیٹ لیا دا ایتھیکل کور آف اسلام، اسلام کی اخلاقی روح کو، اینڈ آرمڈ یونیورسل ہیومن ڈگنیٹی، اور انسان کی عالمی عظمت کو تسلیم کر لیا۔ ہی پروکلیمڈ، آپ نے اعلان فرمایا۔ عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا اور ایک گہری تقریر جس نے اسلام کی اخلاقی روح کو سمیٹ دیا اور انسان کی عالمی عظمت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے فرمایا، ترجمہ ترجمہ 10ویں سال ہجرت تک اسلام پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل چکا تھا۔ اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کی ادائیگی کے ارادے کا اعلان کیا۔ عرب کے ہر کونے سے لوگ ان کے ساتھ جانے کے لیے جمع ہو گئے۔ عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا، ایک گہری تقریر جس نے اسلام کی روح، اخلاقی روح کو سمیٹ دیا اور انسان کی عالمی عظمت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے فرمایا، او پیپل، اے لوگوں، یور لارڈ از ون اینڈ یور فادر ایڈم از ون۔ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا والد آدم ایک ہیں۔ An Arab has no superiority over a non-Arab۔ ایک عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ Nor does a non-Arab have superiority over an Arab۔ اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ A white person has no superiority over black person۔ ایک سفید آدمی کو کسی کالے آدمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ Nor does a black person have superiority over a white person۔ نہ ہی ایک کالے آدمی کو کسی سفید آدمی پہ فوقیت حاصل ہے۔ Except the piety and righteousness، ماں سوائے تقوی اور نیک اعمال کے۔ ترجمہ، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والد آدم ایک ہیں۔ کسی عربی کو کسی غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو کسی عرب پر برتری حاصل نہیں ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، سوائے تقوی اور نیک اعمال کے۔ پیراگراف نمبر 30۔ With this address، اس خطبے کے ساتھ دا ڈیوائن مشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم reached its fulfillment۔ اللہ تعالیٰ کا مقدس مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا رسول اللہ کا خدائی پیغام تکمیل کو پہنچ گیا۔ اور پیراگراف نمبر 30۔ With this address، اس خطبے کے ساتھ دا ڈیوائن مشن، خدائی مقصد یا خدائی پیغام آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا reached its fulfillment، اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس خطاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہی مشن اپنی تکمیل کو پہنچا۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had delivered، آپ نے پہنچا دیا، دا فائنل میسج، آخری پیغام آف اللہ، اللہ کا، established a community، ایک جماعت کھڑی کر دی آف believers، مومنین کی، اینڈ ماڈلڈ، اور متعارف کروایا a way of life، زندگی کا ایک طریقہ، that balanced، جس نے متوازن کیا faith، ایمان کو، with justice، انصاف کے ساتھ، mercy، رحمت، and truth، اور سچائی کے ساتھ۔ ترجمہ،
انہوں نے اللہ کا آخری پیغام پہنچایا، مومنین کی ایک جماعت قائم کی اور ایک ایسا طرز زندگی متعارف کروایا جو ایمان، انصاف، رحمت اور سچائی کے ساتھ متوازن تھا۔ ہیز صلی اللہ علیہ وسلم لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کنٹینیوس، زندگی آج بھی جاری ہے، ٹو انسپائر، متاثر کرنا، اینڈ گائیڈ اور رہنمائی کرنا ہیومینٹی، انسانیت کی، پریزنٹنگ، عبور کرتے ہوئے آل بیریئرز، تمام رکاوٹیں، آف ٹائم، وقت کی، پلیس، مقام، اینڈ کلچر اور ثقافت، A shining example، ایک روشن مثال آف مورل ایکسیلنس، اخلاقی فضلیت کی، اس کتاب کے فار ساتھ آل رسول اللہ مین صلی کائنڈ، اللہ علیہ وسلم تمام کے بنی الہی مشن انسانیت کے اپنی لیے۔ تکمیل کو پہنچا ترجمہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور وسلم کی اللہ کا زندگی آخری آج پیغام بھی پہنچایا انسانیت کو متاثر اور اور مومنین کی ایک رہنمائی جماعت فراہم قائم کرتی کی ہے۔ اور وقت، ایک مقام ایسا اور طرز ثقافت کے زندگی متعارف کروایا جو ایمان، وقت، انصاف، رحمت اور مقام سچائی کے ساتھ اور متوازن ثقافت تھا۔ کی تمام رکاوٹوں کو رسول عبور اللہ کرتے صلی ہوئے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی بنی آج نوع بھی انسانیت کو انسانیت کے متاثر لیے اور رہنمائی اخلاقی فراہم کرتی فضیلت ہے۔ کی ایک روشن وقت، مثال ہے۔ مقام اور ثقافت کی تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے تمام بنی نوع انسان کے لیے اخلاقی فضیلت کی ایک روشن مثال ہے۔ گلوسری: ایکیومن، تیز فہمی، ذہانت، keen insight اور quickness in understanding. Alliance: اتحاد، معاہدہ، synonym: a formal agreement or partnership between group or individuals. Benefactor: خیرخواہ، مددگار. A person who provides help or financial support to others. Idolatry: بت پرستی، the worship of idols or excessive admiration for someone or something. Legitimacy: قانونی حیثیت، جواز. The quality of being lawful, rightful or accepted as valid. Ostracism: boycott، سماجی اخراج. English: exclusion from a society or a group. Persecution: ظلم و ستم. Hostile treatment, especially due to race, religion or political belief. Profound: گہرا، عمیق, having deep meaning, significance or intensity. Radical: بنیاد پرست، انقلابی. Fundamental or extreme in nature, often referring to change. Solitude: تنہائی، خلوت. The state of being alone, often for reflection or peace. Vengeance: انتقام، بدلہ. The act of seeking revenge for a wrongdoing. Yearning: شدید خواہش، آرزو. A deep longings or strong desire for something. Dear students, reading and critical thinking. یہ سیکشن بہت ہی اہم ہے۔ اس میں تمام جو کوشچن ٹیکسٹ بک کے آخر پہ دیے گئے تھے ہم نے ان کو حل کر دیا ہے، باقاعدہ ان کی اردو ٹرانسلیشن بھی دے دی ہے
اور باقاعدہ ان کی مشکل الفاظ کے معنی بھی یہاں پر دے دیے ہیں۔ تو آپ ان کو یہاں سے سولو کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ کہ کیسے ہم نے یہ سارے کوشچنز اور ان کے آنسرز اچھے طریقے سے دے دیے ہیں۔ امتحان میں یاد رکھیں کہ یہ کوشچن بہت ہی اہم ہے فرسٹ چیپٹر کے۔ آپ نے کوئی بھی کوشچن آؤٹ آف 8 کوشچنز کوئی بھی کوشچن چھوڑنا نہیں ہے۔ آنسر بہت ہی چھوٹے اور پریسائز قسم کے آنسرز دیے گئے ہیں۔ آپ نے بالکل ان کو نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ یہ کوشچن بہت ہی اہم ہے تمام کے تمام۔ تو امید ہے کہ آپ ان تمام کوشچنس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور انہیں یاد بھی کریں گے اچھے طریقے سے۔ اس حصے میں ٹوٹل 2 کوشچن دیے گئے ہیں تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے ریفلیکٹ آن دا لاسٹنگ legacy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How does his life and mission continue to inspire people across different cultures and societies today? اس کوشچن کی اردو نیچے دی گئی ہے، آپ اسے پڑھ لینا ہے اور سمجھ لینا ہے۔ بالکل اس کے نیچے اس کا آنسر دے دیا گیا ہے اور اس کی اردو بھی ساتھ دی گئی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کا وقت کم سے کم جو ہے وہ ضائع ہو کہ یہ کوشچن دے دیا گیا ہے اور ساتھ اس کی اردو بھی دے دی گئی ہے۔ بالکل اس کے ایز اٹ از نیچے اس کا آنسر بھی موجود ہے اور اس کی بھی اردو ساتھ دے دی گئی ہے۔ تو آپ نے یہ چیز انشی کرنی ہے کہ ہر ایک کوشچن کو اردو میں بھی ایکسپلین کیا گیا ہے اور اس کی انگلش بھی دی گئی ہے۔ اس پیج پہ کوشچن نمبر 3 کا مکمل آنسر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں اردو دے دی گئی ہے، اور ساتھ میں کوشچن نمبر 4 نیکسٹ پیج پہ ہم نے دے دیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ سارے سوال جو میں نے اب آپ کے لیے بہت ہی محنت سے تیار کیے ہیں اور آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے۔ خاص طور پہ آپ نے کوشش کرنی ہے یہ سوال جو آپ تو ہو ہی جائیں گے، آپ نے اپنی گرامر کو ڈیئر اسٹوڈینٹس امپروو کرنا ہے جو اصل کام ہے آپ کا۔ اگر آپ نے اپنی گرامر اور سیلف رائٹنگ کریٹیو رائٹنگ کو امپروو کر لیا تو یقین کریں کہ یہ کویسچنز آپ کے لیے بے معنی ہو جائیں گے۔ آپ فی الحال تو رٹا وغیرہ لگانے کی کوشش کریں گے تو جو مناسب چیز نہیں ہے۔ آپ نے باقاعدہ اس چیز کو بنانا سیکھنا ہے کہ کس کویسچن کو کس طریقے سے سولو کرتے ہیں۔ تو باقاعدہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں کہ سر کس طریقے سے ہم اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں، اور تاکہ ہمیں یہ چیزیں کریمنگ سے ہمارے پرابلم جو ہے وہ حل نہیں ہوتے تو ہم کریمنگ سے بچ جائیں، اپنے آپ کو سیو کر لیں تاکہ ریسٹ آف ایجوکیشن جو باقی آپ کی ایجوکیشن ہے وہ متاثر نہ ہو۔ آپ سے آج گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سوال تو میں نے آپ کے یہ سارے سولو کر دیے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ میں آپ کی گفتگو بھی کرتا جاؤں اور آپ کو بالکل پریشانی نہ ہو۔ اور یہاں پر ہمارے کویسچنز ڈیئر اسٹوڈنٹس ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایکسرسائز کا پارٹ 2 فل ان دا بلینکس یوزنگ دا کریکٹ فارم آف ورڈس ان پیرنتھیسس۔ پیرنتھیسس کے اندر یہاں پر ہمیں بہت ساری آپشنز 3 آپشن ہر ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ دی گئی تھی، تو ان میں سے جو فل ان دا بلینکس ہیں وہ ہم نے کر دیے ہیں ساری آپشنز کے۔ تو آپ نے یہاں سے دیکھ کے ان کو فل کر لینا ہے اور اچھے سے سمجھ بھی لینا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے پیارے بچوں گرامر کرنی ہے، اور گرامر کیسے کرنی، کہاں سے کرنی ہے، اس کے لیے میں نے گرامر کی باقاعدہ ویڈیوز چینل پہ پوری سیریز جو ہے ڈال دی ہے، اور اگر آپ اس کو مکمل طور پہ کر لیں اور آپ دلچسپی کا جو ہے مظاہرہ کریں تو میں آپ کو کریٹیو رائٹنگ اور سیلف رائٹنگ کے مکمل اصول جو ہے آن لائن بھی کروا سکتا ہوں۔ اور تقریباً الحمدللہ میں 23 ایئرس سے انگلش ٹیچنگ کر رہا ہوں، اور ہم اپنے ادارے میں بھی بچوں کو یہی چیزیں گرامر، کنجوگیشن، سینٹیکس، اسٹائلسٹکس اور اس طرح کی چیزیں ہی کرواتے ہیں تاکہ بچوں کو زندگی میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آپ چاہے فزیکلی کلاس میں میرے پاس موجود نہیں، لیکن اس ویڈیو کے تھرو میرا یہ پیغام آپ نے آگے بھی پہنچانا ہے کہ ہم نے یہ صرف انگلش یہاں تک نہیں کرنی،
ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے اور انشاءاللہ انگلش سیکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ریڈ دا سینٹینس چوز دا میننگ آف دا بولڈ ورڈس اینڈ بیسڈ آن ہاؤ اٹ از یوزڈ ان کانٹیکسٹ۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ ہمیں 4 آپشن دیے گئے ہیں ایک سوال کے، اور ان میں سے ایک کوشچن کا آنسر ٹھیک ہے۔ تو ان میں یاد رکھیں یہ ڈبل پیرنتھیسس جن جن آپشنز پہ لگی ہے نا وہ آنسر بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں بالکل انسرکل کر کے دکھا رہا ہوں جہاں پر ڈبل پیرنتھیسس لگی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے جہاں پر ڈبل پیرنتھیسس لگی ہے، جن پر سنگل پیرنتھیسس لگی ہے وہ نہیں، بالکل بھی جن کے ساتھ یہ سنگل لائن لگی وہ نہیں، جن کے ساتھ ڈبل لائن یعنی ڈبل پیرنتھیسس پوری لگی ہے وہ آپشنز ہمارے ٹھیک وہ آپشنز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ نے یہ سارے کوشچنز اسی طرح سے ٹک کر لینے ہیں۔ تو آپ نے مجھے ٹیکسٹ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ سر میرا ویک پوائنٹ کیا ہے، آپ کو کہاں پر پرابلم پیش آ رہی ہے، تو میں ان ساری آپ کی پرابلمس کا سلوشن انشاءاللہ آپ کو دوں گا، اور بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی مطلب مانیٹری پرپز کے میں آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو سروسز پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے صرف کرنا یہی ہے کہ آپ نے دوسرے دوستوں کو جو ہے وہ پیغام بھی پہنچانا ہے کہ سر اس طرح کی چیزیں کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ زیادہ تر بچے اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے ہیں اور وہ بات بھی دھیان نہیں دیتے، لیکن جو بچے اس چیز پہ دھیان دیتے ہیں وہ آگے ترقی بھی کر جاتے ہیں۔ تو میری دلی خواہش ہے کہ آپ سب لوگ مجھے کمنٹس بھی کیجیے گا پلیز، اور میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ بروز قیامت آپ اس چیز کی گواہی بھی دیں گے اور یہ چیز میرے لیے شاید نجات کا باعث بن جائے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آ گیا ہے ووکیبلری اینڈ گرامر کے حوالے سے ہے، تو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ ووکیبلری اینڈ گرامر سیکشن ہے اور ڈینوٹیشن اینڈ کنوٹیشن۔ ڈینوٹیشن سے مراد ہے کسی بھی لفظ کے ڈکشنری کے معنی ہیں جو اصل معنی کسی لفظ کے ہوتے ہیں۔ کنوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے وہ معنی جو ہم سینٹینس کے اندر یا سینٹیکس کے اندر یا جب ہم کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی پوزیشن اور اس کے سٹائل آف سپیکنگ کے لحاظ سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم کہیں نائس کا لفظ ہے تو نائس کا لفظ پہلے کنجوس انسان کے لیے بولا جاتا تھا، لیکن اب نائس کا لفظ جو ہے وہ اچھے انسان کے لیے بولا جاتا ہے، تو ڈکشنری کے میننگ اور ہو جاتے ہیں سم ٹائم، اور سم ٹائم آپ کا کوئی لفظ استعمال کرنے کا طریقہ کار، اس کے آگے ایکسکلیمیٹوری مارک یا اس کے آگے کوشچن مارک سادہ اسٹیٹمنٹ کو بھی کوشچن بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ چیزیں سمجھنی ہو تو باقاعدہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو ڈینوٹیٹیو اور کنوٹیٹیو جو میننگ ہے وہ میں سارے سمجھا دوں گا۔ باقی یہاں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو بھی الفاظ تھے ان کو ہم نے ڈینوٹیٹیو ہے یا کنوٹیٹیو ہے اس کے آگے ہم نے مثال کے ساتھ اسے ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میننگ ڈینوٹیٹیو ہے یا کنوٹیٹیو ہے، اور یہ آپ کے ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ نے اپنی بک کے اوپر ان کو مارک کر لینا ہے کہ جو بھی انڈر لائن اور جو بولڈ ورڈز ہیں وہ ڈینوٹیٹیو ہیں یا کنوٹیٹیو ہیں۔ باقاعدہ میں نے ان کے ساتھ ایکسپلینیشن بھی دے دی ہے، جیسے کہ اس عبارت کے اندر ڈارکنیس جو ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ کون سے میننگ دے رہا ہے، ڈینوٹیٹیو یا کنوٹیٹیو۔ تو ڈارکنیس ایک کنوٹیٹیو میننگ یہاں پر دے رہا ہے اور اس کی ہم نے ایکسپلینیشن بھی نیچے کر دی ہے، تو آپ یہاں سے بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کی مکمل تفصیل بھی میں نے یہاں پر دے دی ہے۔ اس طرح سے ہر ایک جو لفظ ہے اس کے ڈینوٹیٹیو اور کنوٹیٹیو ہر ایک جو لفظ ہے اس کو میں نے پراپر طریقے سے دیکھے
کہ اس لفظ کو پہلے تو ذرا دھیان سے دیکھ لیں، میں نے اسے انڈر لائن بھی کر دیا، اور پھر وہ کونوٹیٹیو ہے یا ڈینوٹیٹیو ہے وہ بھی مینشن کیا، اور اس کی ایکسپلینیشن بھی میں نے نیچے مینشن کی ہے کہ ادھر ڈارکنیس سے کس طریقے سے ڈینوٹیٹیو یا کونوٹیٹیو میننگ ہے۔ جب کسی لفظ کے معنی اس کے بنیادی لفظ سے ہٹ کے لیے جائیں گے تو وہ کونوٹیٹیو ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے میں نے سارے کے سارے الفاظ کو مینشن کر دیا ہے، بس اس کو آپ ڈینوٹیٹیو اور کونوٹیٹیو یاد رکھیے گا۔ پیپر میں آپ سے یہی چیز پوچھی جائے گی، ایکسپلینیشن آپ سے ہرگز نہیں پوچھی جائے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بالکل کوئی چیز مس نہیں کرنی ہے۔ ایکسرسائز ساری سالوڈ ہے، اور میں اس کو کروا اس لیے نہیں رہا کہ آپ کے سامنے سب چیزیں اوپن ہیں، تو آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ اس کے بعد کمپلیٹ لسٹ آف پارٹس آف اسپیچ ہے، ناؤن کیا ہے، اس کی ایگزامپلس کیا ہیں، اس کی ٹائپس کیا ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ دیکھیں، گرامر سے آپ اگر بھاگیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی پوری زندگی کے لیے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے ناؤن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ناؤن کیا ہے، آپ کو میں سادی سی سب بات سمجھاتا ہوں۔ ہر وہ چیز جسے آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ ٹچ کرتے ہیں، آپ چھوتے ہیں، وہ سب ناؤنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ناؤنز کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، کنکریٹ ناؤن ہے، اور اس طرح سے کولیکٹیو ناؤنز ہیں، سنگولر ناؤن ہے، پلورل ناؤن ہے، میسکولن ہے، فیمینن ہے، ان کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز سمجھ لینی ہے اچھے طریقے سے، بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سیکشن ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، وہ پروناؤنس کا ہے۔ اور پروناؤنس کیا ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈینٹ، اس کے بعد جو سیکنڈ سیکشن ہے پروناؤنس کا ہے، وہ الفاظ جو کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی ناؤن کی ریپیٹیشن سے بچا جا سکے اور ٹائم کا جو ہے وہ ضیاع نہ ہو، اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر میں 2 طرح کی ویڈیوز بنا چکا ہوں، بگنرز کے لیے اور ایکسپرٹس کے لیے، تو آپ نے دونوں دیکھ لینی ہے۔ میں نے باقاعدہ ناؤنز اور پروناؤنز اور پارٹس آف اسپیچ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر ویڈیوز بنا دی ہیں، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، میں ان کو اینڈ اسکرین کے اوپر بھی دے دوں گا، اور ان کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ تو پروناؤنز ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو ان کی بہت ساری ایگزامپلس بھی تھیں، وہ بھی ساری میں نے دے دی ہیں، آپ نے انہیں بھی دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ورب ہے۔ ورب کسی بھی لینگویج کے اندر خاص طور پہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لینگویج میں ورب کو کلیدی لفظ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بنیادی لفظ ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ ورڈ نہ ہو تو ہمارے سینٹنس مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، یہ کسی چیز کی اسٹیٹ آف بینگ کو ظاہر کرتا ہے، کسی چیز کے ہونے، کسی چیز کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں، ریگولر ہیں، ارریگولر ہیں، ٹرانزٹیو ہیں، انٹرانزٹیو ہیں، اسٹیٹک ہیں، ڈائنامک ہیں، بہت سارے ہیں، اور یہ باقاعدہ پوری اس کی ایک اسٹڈی ہے۔ تو آپ صرف اس کی ڈیفینیشن یاد رکھیں کہ دا ورڈز وچ شو ایکشن دے آر کالڈ وربس۔ تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے رن ہے، اور از ہے، گیو ہے، اور سلیپ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھی آپشن ہے وہ ہے ایجیکٹیوز۔ ایجیکٹیوز ایسے الفاظ ہیں جو کسی ناؤن کی تعریف کرتے ہیں، اور کسی پرو ناؤن کی تعریف بھی یہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایجیکٹیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ اقسام اس کی بھی موجود ہیں، کوالٹی ایجیکٹیو، کوانٹٹی ایجیکٹیو ہیں، نیومرل ایجیکٹیو ہیں، ڈسکرپٹیو ایجیکٹیو ہیں، ان کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، تو باقاعدہ ان کی مثالیں بھی ساتھ میں دے دی گئی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد ایڈوربس پہ آ جاتے ہیں۔ ایڈوربس کسی کام کے کرنے کی جو پوزیشن ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی کام کب، کہاں اور کیسے کیا گیا۔ وین، ویئر اینڈ ہاؤ ایکشن از ڈن، دس از ٹولڈ بائی این ایڈورب۔ ایڈورب بتاتا ہے کس وقت کہاں پر جو کام کیا گیا۔ اس کی کافی ساری اقسام ہوتی ہیں، مینرز ہے، ٹائم ہے، ڈگری ہے، فریکوینسی ہے، تو یہ بھی کافی ساری قسموں کے ہیں۔ کوئکلی جو ہے وہ ایک مینر ہے، جن ایڈوربس کے آخر پہلو آتا ہے ان کو ہم ایڈورب آف مینرز کہتے ہیں۔ ہیئر ہے، دیئر ہے،
انٹو ہے، اپ ٹو ہے، یسٹرڈے ہے، ٹو ڈے ہے، ٹمورو ہے، یہ ٹائم کے بارے میں ہے، ویری ہے، یہ ڈگری کے بارے میں ہے۔ تو اس طرح سے اب ہم آگے مزید پریپوزیشنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں یہ چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ قسم کے ورڈز کو جوڑتے ہیں، جیسے ناؤن اور پروناؤن کو جوڑتے ہیں، جیسے کار آف مائی فادر، آف جو ہے وہ کار اور مائی فادر کو ملا رہا ہے۔ تو اس طرح سے گوئنگ ٹو اسکول ہے، گوئنگ اور گوئنگ اور اسکول کے درمیان جو ایک کنیکشن بنا رہا ہے وہ ٹو بنا رہا ہے، تو وہ بھی ایک پریپوزیشن ہے۔ تو اس طرح سے پریپوزیشن کی بہت ساری اقسام ہیں، سمپل ہیں، کمپاؤنڈ ہیں، اور بہت ساری ان کی اقسام ہوتی ہیں، اور آپ نے بس یہی یاد رکھنی ہے جو یہاں پر دی گئی ہیں، جو کہ آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے۔ تھرڈ آگے ہمارے پاس سوری جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے کنجوگیشن، کنجنکشنز۔ کنجنکشنز ایسے الفاظ ہیں جو کہ مختلف سینٹینسز کو آپس میں ملاتے ہیں، اور ان کی بھی آگے 3 اقسام ہوتی ہیں، اور اس میں بھی کچھ جو ہیں وہ اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اکیلے معنی دے سکتے ہیں، کچھ اپنے ساتھ کسی نہ کسی سینٹینس کو ملاتے ہیں۔ تو یہ مختلف ان کی اقسام ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو ٹائپ آف سینٹینسز۔ تو ہم نے ان کی جو اقسام یہاں پر جو 3 دی گئی ہیں میجر یہی اقسام ہیں۔ کنجنکشن بیسیکلی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دیگر سینٹینسز کو اور دیگر الفاظ کو آپس میں کلازز کو فریزز کو ملاتے ہیں، جیسے کہ ان کی 3 قسمیں یہاں پر بھی دی گئی، کوآرڈینیٹنگ کلاز ہے، کنجنکشنز ہیں، سب آرڈینیٹنگ ہیں اور کوریلیٹنگ ہیں۔ ایگزامپلس بھی ہیں، اینڈ ہے، کوآرڈینیٹنگ ہے، اور بیکاز جو سب آرڈینیٹنگ ہے۔ کوریلیٹیو جو ہیں وہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ناٹ اونلی بٹ آلسو، ایدر نیدر، ایدر اور نیدر نور ایٹسیٹرا، اس طرح سے۔ تو لاسٹ یہاں پر کہ جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے انٹرجیکشنز کی۔ انٹرجیکشنز گرامر کا پارٹ نہیں ہے بیسیکلی، لیکن کیونکہ فیلنگز کو شو آف کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے انٹرجیکشنز کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کی 5-6 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو قسمیں اس کی ایک ہی پہچان ہے، اس کے آخر پہ ایک ڈراپ ڈاؤن ڈاٹ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس انٹرجیکشن کی ایکسکلیمیٹوری مارک بھی اس کو بولا جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایکسکلیمیٹوری سینٹینس ہے یا ایکسکلیمیٹوری ورڈ ہے۔ تو یہی نشان جو ہے نا، یہ والا نشان جو ہے بالکل اس کے نیچے اگر ایک ڈاٹ لگا دیا جائے تو یہ ایک ایکسکلیمیٹوری مارک بن جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیکسٹ ہمارے پاس جو آنسر کوشچن ہے وہ ہے ریڈ ایچ سینٹینس کیئرفلی، آئیڈینٹیفائی پارٹ آف اسپیچ آف دا بولڈ ورڈز ان کانٹیکسٹ۔ جو بولڈ ورڈ یعنی اس میں کون سا لفظ ہے، جیسے یہ کمپوز انہوں نے یہاں پر دیا، تو کمپوز کیا ہے گرامر کی روح سے، تو یہ ایڈجیکٹیو ہے، ڈسکرائبس دا ٹائپ آف رپلائی۔ تو اس طرح سے ہم نے تقریباً سارے سینٹینس سالو کر دیے ہیں کہ لانچ کیا ہے، کنڈکٹ کیا ہے، اکراس کیا ہے، اور اس طرح سے دوسرے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بالکل سالو کیا گیا ہے۔ آپ نے ان کو یہاں سے ہی سالو کر لینا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ آپ نے یہ بات نہیں بھولنی کہ وداؤٹ گرامر یو کین ڈو اینی تھنگ گڈ۔ گرامر سیکھیں، آن لائن کلاسز لیں، سنڈے ٹو سنڈے میں سیشن کرتا ہوں، آپ اس میں آئیں۔ ایکٹیو، پیسیو، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، کنجوگیشن، سینٹیکس اور گرامر آپ سیکھیں تاکہ آپ کو انگلش کرنے کا مزہ آئے، انگلش اسپیکنگ کورس کی ضرورت نہ پڑے۔ یو کین اسپیک انگلش quickly without any delay, and it's your ability that is hidden inside of you, but you cannot want to reveal it. So let's discuss the next question that is very important today we are going to discuss, and that is the blue one. And read each sentence carefully and choose the correct form of the verb. اب سینٹینس آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی کریکٹ فارم نیچے لگانی ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے۔ جب آپ کو گرامر آتی ہوگی، سینٹیکس آتا ہوگا، آپ امیجن کریں ایک دن میں آپ پوری انگلش لکھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک سیشن صرف لے لیں اور اس کے بعد آپ کا دل کرے گا کہ میں یہ سیشن لوں اور زندگی میں کچھ سیکھوں، صرف میں یہاں پر یوٹیوب کے اوپر اس لیے نہیں آیا کہ اپنا ٹائم ویسٹ کروں، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور میں آپ کو سکھاؤں گا۔ ان تمام سے ورڈس، سینٹینسز جو ہیں ان کو ہم نے نیچے سالو کر دیا ہے۔ ایک اوپر جو ہے کوشچن ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو نیچے ہم نے سلوشن دے دیا ہے۔
تو آپ نے سولوشن کو جو ہے فل ان دا بلینکس کی مدد سے کر لینا ہے تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ سیو ہو سکے اور آپ دوسری چیزیں جو ہیں دوسرے سبجیکٹس ان کے اوپر بھی فوکس کر سکیں. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی کوشچن تھے ان کو ہم نے بالکل سولوشن کی فارم میں کر دیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ڈی. تو ڈی ہے دی ٹرانسفارم دا ورڈز انٹو پیرنتھیسس. یہ جو الفاظ دیے گئے پیرنتھیسس کے اندر ان کو ہم نے اکارڈنگ ٹو سچویشن تبدیل کرنا ہے. کسی ناؤن میں کرنا ہے، ورب میں کرنا ہے. جیسے پہلا سینٹینس میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. شی آلویز اسپیکس ود گریٹ کانفیڈ. تو کانفیڈ میں جو ہے کانفیڈینس ناؤن یہاں پر لگے گا جس کو ہم نے نیچے بالکل لگا دیا ہے سولوشن والی جو ہماری ٹیب ہے، سولوشن والا ہمارا جو سینٹینس ہے اس کے اندر. باقی سب کے اندر بھی ہم نے اس طرح سے ہی باری باری ساری چیزیں جو ہیں وہ لگا دی ہیں. آپ انہیں دیکھ لیں اور اچھے طریقے سے انہیں پٹ کریں. نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ای ہے. تو ای میں کیا ہے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں. سولوشن اس کا میں نے نیچے دے دیا ہے. چوز دا کریکٹ پریپوزیشن فرام دا آپشن گیون. درست پریپوزیشن اٹھانی ہے. پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں پریپوزیشن کے کیا ہے، یہ ڈفرینٹ ورڈز کو آپس میں ملاتی ہیں. تو یہاں پر ڈفرینٹ قسم کی پریپوزیشنز لگنی تھی اور ان کو ہم نے نیچے یہ سولوشن کے اندر بالکل حل کر دیا ہے کہ یہاں پر کون سی پریپوزیشن لگنی تھی. جیسے ود اور ود اباؤٹ ہے، اس میں ود لگنا ہے اور ہم نے پٹ کر دیا ہے. تو آپ نے یہ بھی ساری جتنی بھی پریپوزیشنز والے یہ سینٹینسز ہیں ان کو بھی آپ نے ایز اٹ از جو ہے وہ ٹیک ڈاؤن کر لینا ہے. اور یہ تقریباً 10 ہیں جو کہ میں نے آپ کو کروا دیے ہیں. تو امید ہے آپ کو ان تمام چیزوں کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. میں پھر سے دوبارہ سے آپ سے یہی التماس کروں گا کہ آپ گرامر سیکھیں. اس کے لیے آپ کو سنڈے کی کلاس لینی پڑتی ہے تو لیں. ایک بار اپنی زندگی میں انگلش کو سیکھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. آپ بزنس بھی کل کو کریں گے، اکیڈمی سے اسکول میں بھی پڑھائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہیسیٹیشن نہیں ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور بیل کا بٹن پریس کر دیجئے. اللہ حافظ.